بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور خداوند قدوس آپ تمام دوستوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ الحمدللہ ہماری گفتگو مفہوم شرط کے بارے میں تھی اور عرض ہوا کہ کسی بھی جملہ شرطیہ کے مفہوم مخالف کو ثابت کرنے کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہے۔ جب تک یہ 3 چیزیں نہیں ہوں گی تو آپ اس جملہ شرطیہ کا مفہوم ثابت نہیں کر سکتے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ وہ جملہ شرطیہ قضایہ شرطیہ لزومیہ میں سے ہو، یعنی جزا اور شرط کے مابین جو ملازمہ ہے وہ اتفاقیہ نہیں ہونا چاہیے، ملازمہ ہو، لزومیت ہو۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ جملہ شرطیہ میں ملازمے کے ساتھ ساتھ ترتب ہونا چاہیے، یعنی تعلی مقدم پر مترتب ہو، یعنی شرط علت ہو جزا کے لیے۔ 2، تیسرا نقطہ یہ ہے کہ ترتب بھی انحصاری ہو، یعنی جو شرط علت ہے جزا کے لیے یہ شرط بھی شرط منحصرہ ہو، یعنی علت منحصرہ ہو، علت منحصرہ ہونی چاہیے۔ یہ جب تک تینوں چیزیں نہیں ہوں گی تب تک آپ جملہ شرطیہ کے لیے مفہوم کو ثابت نہیں کر سکتے۔ عرض ہوا کہ جو بندہ مفہوم شرط کو ثابت کرنا چاہتا ہے اسے تینوں امور کو ثابت کرنا پڑے گا، اور منکر کے لیے کسی بھی ایک کا اگر انکار کر لیا تو مفہوم کا اثبات نہیں ہوگا، یعنی مفہوم ثابت نہیں ہوگا۔ دیکھیں، جو لوگ قائل ہیں کہ آیا یہاں پر واقعاً مفہوم شرط ہے یا نہیں ہے، وہ 3 طریقوں کو استعمال کرتے ہیں، 3 طریقوں سے ادعا کرتے ہیں کہ ان 3 طریقوں سے ہم لوگ مفہوم کو ثابت کر سکتے ہیں۔ بعض لوگ وضع کے ذریعے سے آتے ہیں، بعض لوگ انصراف کے ذریعے سے آتے ہیں، اور بعض لوگ اطلاق کے ذریعے سے آتے ہیں۔ یا ہو سکتا ہے ایک ہی بندہ وضع کے ذریعے سے، انصراف اور اطلاق تینوں طریقوں سے آئے، ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ دونوں طریقوں سے آئے، اس میں کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ دیکھیں یہ 3 طریقے کیا ہیں اور ان 3 طریقوں سے کیسے وہ ان تینوں امور کو ثابت کرتے ہیں۔ اس میں وارد ہونے سے پہلے اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ قضیہ شرطیہ میں جو سب سے بڑی چیز ہے نا، مشکل چیز ہے، وہ ہے علت انحصاریہ کا اثبات، یعنی تیسرا امر جو تھا وہ بہت سنگین ہے، اس کو ثابت کرنا مشکل ہے۔ باقی ابتدائی دونوں چیزوں کو ثابت کرنا شاید اتنا مشکل نہ ہو، لیکن علت انحصاری کو ثابت کرنا مشکل ہے۔ اچھا، آتے ہیں جو بندے اس بات کرتے ہیں۔ بعض لوگ وضع کے باب سے وارد ہوتے ہیں، وضع کے باب سے وارد ہوتے ہیں، یعنی ان کا کہنا ہے کہ جملہ شرطیہ کی ہیئت کو اصلاً ان 3 چیزوں کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ جملہ شرطیہ کہتے ہی اسے ہیں کہ جہاں پر مقدم و تالی کے درمیان ملازمہ ہو، ملازمہ بھی ترتب کے عنوان سے ہو، اور ترتب بھی انحصاری طریقے سے ہو۔ بعض لوگ آ کر کہیں کہ ہم یہ معنی کرتے ہیں، یہ ادعا کرتے ہیں کہ اصلاً جملہ شرطیہ کا معنی ہی یہی ہے۔ جملہ شرطیہ اسی چیز کے لیے وضع کیا گیا ہے، جہاں پر بھی ہیئت جملہ شرطیہ ہے وہاں پر یہ تینوں چیزیں پائی جاتی ہیں، ملازمہ بھی ہے، ترتب بھی ہے، اور ترتب انحصاری بھی ہے۔ کوئی بندہ آ کر اس طریقے سے ادعا بھی کر سکتا ہے۔
اس کے بارے میں مصنف کہتے ہیں کہ حق کے مطلب یہ ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے۔ اس حد تک تو مانتے ہیں کہ جملہ شرطیہ کو وضع کیا گیا ہے ملازمے اور ترتب کے لیے، اس حد تک ہم مانتے ہیں، کیونکہ جملہ شرطیہ جب بھی آپ استعمال کرتے ہیں تو وہاں پر آپ کے ذہن میں یہی آتا ہے کہ ملازمہ بھی ہے اور ترتب بھی ہے، لیکن ترتب کے انحصار کو ثابت کرنا یہ دیگے آسان نہیں ہے، کیونکہ جملہ شرطیہ میں جب بھی آپ جملہ شرطیہ کہتے ہیں تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس جزا کے لیے فقط یہی شرط علت ہے، اس کے علاوہ کوئی اور شرط نہیں ہو سکتی، نہ، یہ کبھی بھی ذہن میں نہیں آتا۔ یہ آتا ہے کہ یہ شرط علت ہے اس کے لیے، لیکن یہ معنی نہیں ہے کہ اس شرط کے علاوہ کوئی اور چیز اس کے لیے علت واقع نہیں ہو سکتی۔ خوب یہ تبادر نہیں ہوتا کہ پھر مصنف کہتے ہیں کہ اس کے لیے بہترین شاہد بھی یہ ہے کہ علت کا منحصرہ اور غیر منحصرہ ہونا مفاہیم فلسفیہ میں سے ہے۔ خوب جملہ شرطیہ کو ایک عربوں کا جو ہے وہ کہ دیہاتی بندہ بھی آ کر وضع کرتا ہے تو اس بیچارے کو کیا پتا کہ علت منحصرہ کیا ہے، غیر منحصرہ کیا ہے، اس کے ذہن میں تو یہ مطالب نہیں آتے۔ تو یہ بھی ایک بہترین قرینہ ہے کہ اصلاً جملہ شرطیہ میں فقط اور فقط ملازمے اور ترتب کو بیان کیا جاتا ہے، نہ کہ علت منحصرہ کو۔ اچھا، یہ اگرچہ آخری بات جو فلسفی والی ہے کہ میں عبارت میں پہنچوں تو شاید اس کے بارے میں 2-3 باتیں عرض کروں کہ یہ اتنی جالب نہیں ہے۔ خلاصہ کلام ایک قول یہ ہے کہ اس کو وضع کے ذریعے سے ہم آئیں اور تینوں چیزوں کو ثابت کریں۔ خوب یہ تو وضع کے ذریعے سے تیسرا امر ثابت نہیں ہو رہا۔ دوسرا طریقہ انصراف ہے۔ دیکھیں، انصراف کا مقصد یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے اطلاق کے باعث میں، لیکن ابھی اس کا اجمال یہ ہے، لفظ ایک معنی اور ایک حقیقت کے لیے وضع ہوتا ہے، اور اس معنی اور حقیقت کے بہت سارے افراد ہوتے ہیں، لیکن ان افراد میں سے یہ لفظ فقط ایک خاص صنف کی طرف متوجہ ہوتا ہے، یعنی جب بھی وہ لفظ آپ کہیں تو وہ فقط اور فقط وہی خاص صنف کے افراد آپ کے ذہن میں آتے ہیں۔ اگرچہ لفظ عام معنی کے لیے وضع ہوا ہے، لیکن آپ کے ذہن میں فقط وہی خاص صنف کے افراد آتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے انصراف۔ لفظ عام معنی رکھتا ہے، لیکن جیسے ہی لفظ کو ادا کرتے ہیں آپ کا ذہن فقط خاص افراد کی طرف چلا جائے، یہ انصراف ہوتا ہے۔ مثلا یہ جو روایت میں آیا ہے کہ لا تصلی فی ما لا یؤکل لحمہ، نماز اس کھال کے اندر، اس چمڑے کے اندر کے جو ما لا یؤکل لحمہ ہے اس میں پڑھنا جائز نہیں ہے۔ خوب ما لا یؤکل لحمہ میں خود انسان شامل ہے یا نہیں ہے؟ انسان کا بھی گوشت نہیں کھایا جاتا۔ اس کا مقصد یہ کہ انسان اپنی کھال کے ذات نماز نہ پڑھے، انسان یعنی نماز نہ پڑھے، خوب کھال تو انسان پر ہمیشہ ہے۔ تو یہاں پر کہتے ہیں کہ اس جملے کا انصراف ہے غیر انسان کی طرف، یعنی دوسرے حیوانات کا چمڑا وغیرہ جو مأکول اللحم نہیں، ان کے چمڑے کو اوڑھ کے آپ نماز نہ پڑھیں، اسے انصراف کہتے ہیں۔ لفظ میں فی نفس ہی گنجائش ہے، ما لا یؤکل لحمہ میں گنجائش ہے کہ انسان کو بھی شامل ہو جائے، لیکن جب بھی اس لفظ کو ادا کرتے ہیں تو اس کا انصراف انسان کے علاوہ دوسرے حیوانات کی طرف جاتا ہے، اسے انصراف کہتے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم آئیں اور کہیں کہ بابا جملہ شرطیہ ٹھیک ہے کہ وضع ملازمے اور ترتب کے لیے ہوا ہے، لیکن اس کا انصراف ہمیشہ اسی طرف ہوتا ہے کہ جہاں پر وہ ترتب انحصاری ہو، یعنی شرط علت مناصرہ ہو۔ انصراف اسی نقطے کی طرف ہے۔ اس کا بھی جواب دیتے کہتے ہیں کہ انصراف کو انشاءاللہ ہم اطلاق کے باعث میں بیان کریں گے، ثابت کرنے کے لیے 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ ایک تو جس طرف انصراف ہو رہا ہے، جہاں ذہن جا رہا ہے اس میں وہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہو۔ 2 وہ فرد اکمل ہونا چاہیے،
جب بھی ہم کہتے ہیں انسان کامل تو ہمارا ذہن کس کی طرف جاتا ہے؟ ائمہ معصومین کی طرف. کیوں؟ اس لیے کہ وہ فرد اکمل ہے انسان کامل کے. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر دونوں شرائط نہیں ہیں. جملہ شرطیہ کثرت سے علت مناظرہ میں استعمال نہیں ہوتا. یہ کس نے کہا کہ کثرت کے ساتھ علت مناظرہ میں استعمال ہوتا ہے؟ نہ. مرحوم حر عاملی فوائد توسیہ میں لکھتے ہیں کہ 125 مورد قرآن میں ایسے ہیں کہ جہاں پر جملہ شرطیہ استعمال ہوتا ہے لیکن شرط علت مناظرہ نہیں ہے. کو بس کثرت کے ساتھ علت مناظرہ میں استعمال نہیں ہوتا. 2، کس نے کہا کہ علت منحصرہ اکمل ہے؟ کس سے؟ علت غیر منحصرہ سے. قضیہ شرطیہ میں اگر شرط علت منحصرہ ہو تو وہ اکمل ہے اس قضیہ شرطیہ سے کہ جس میں شرط علت منحصرہ نہ ہو. ایسے بھی نہیں ہے، اکملیت کی بات بھی نہیں ہے. تو بہرحال یہ دونوں شرائط نہیں ہے تو نتیجتاً انحصار بھی ثابت نہیں ہوگا. عبارت کے اس حصے کو دیکھیں، اطلاق کو پھر بعد میں پڑھتا ہوں کہ اطلاق عام ہے، سمجھنے والا ہے. ثم ان الدلالة الجملة الشرطية على هذه الامور الثلاثة باحد الوجوه التالية. فرماتے ہیں کہ جملہ شرطیہ کی دلالت ان 3 امور پر جو ہم پہلے بیان کر چکے مذکورہ طریقوں میں سے کسی ایک طریقے سے ہے. پہلا، الوضع، ادعاء وضع الحیۃ علی ما یلازم هذه الامور الثلاثہ. یہ دعویٰ کیا جائے کہ اس ہیئت کو، قضیہ شرطیہ کی ہیئت کو وضع کیا گیا ہے علامہ اس جملہ شرطیہ کے ساتھ کہ یلازم هذه الامور الثلاثہ، جو ان تینوں امور کے ساتھ ملازمہ رکھتا ہے. یعنی کون سے تینوں امور؟ کون سے تینوں امور؟ الملازمت، الترتب، الانحصار، کہ جو بیان کر چکے ہم. دوسرا، الانصراف، ادعاء انصراف الجملۃ الشرطیہ فی ذہن المخاطب الی هذه الامور. چلیں وضع نہیں ہوا جملہ شرطیہ ان تینوں کے لیے، لیکن بہرحال جب بھی جملہ شرطیہ کہا جاتا ہے تو ذہن ان تینوں کی طرف منصرف ہوتا ہے. اچھا، تیسرا، الاطلاق، کہ اس کو بھی میں نے بیان نہیں کیا، اس سطر کو چھوڑتا ہوں کہ نیچے والا بیان کرتا ہوں پھر اس اطلاق کو بیان کرتا ہوں. اما اثباتها بالطریق الاول، وضع کے ذریعے سے ثابت کرنا جملہ شرطیہ کو کہ آیا وضع کے ذریعے سے ان تینوں چیزوں پر دلالت کرتا ہے. واما اثباتها بالطریق الاول ای بالدلالۃ الوضعیہ، وضعیہ کے ذریعے سے ثابت کرنا. فالحق دلالۃ الجملۃ الشرطیہ علی الامرین، حق کے مطلب یہ ہے کہ جملہ شرطیہ فقط 2 چیزوں پر دلالت کرتا ہے، الملازمت والترتب، ملازمہ اور ترتب، یہ مانتے ہیں. وذالک لأن المتبادر من ہیئت الجملۃ الشرطیہ، یہ اس لیے کہ جو چیز جملہ شرطیہ کی ہیئت سے تبادر کرتی ہے اور ہمارے ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے، ہوگا ان فرض وجود الشرط و تقدیر حصول ہی یتلوہ حصول الجزاء و تحققہ. فرماتے ہیں کہ ہیئت جملہ شرطیہ سے یہ تبادر ہوتا ہے کہ شرط کے وجود کا فرض اور اس کے حاصل ہونے کا فرض کس کے ساتھ ہے کہ اس کے بعد جزا آنے والی ہے. یتلوہ حصول الجزاء و تحققہ، جیسے ہی شرط آئے گی تو اس کے پیچھے جزا آئے گی. اس حد تک جملہ شرطیہ سے تبادر ہوتا ہے. وہذا مما لا يمکن انکارو، اس کا انکار کرنا ناممکن ہے. یہ ہے وَهُوَ نَفْسُ الْقَوْلِ بِالْمُلَازَمَةِ وَالتَّرَتُّبِ، یہ وہی ہے کہ بابا اسے ملازمہ اور ترتب سمجھ میں آتا ہے. وَأَمَّا إِثْبَاتُ الْأَمْرِ الثَّالِثِ، لیکن تیسرے امر کو ثابت کرنا کہ وَهُوَ أَنَّ الْإِلِّيَّةَ بِنَحْوِ الْإِنْحِصَارِ بِالدَّلَالَةِ الْوَضْعِيَّةِ فَهُوَ غَيْرُ ثَابِتٍ. فرماتے علیت کو بنحو انحصار ثابت کرنا، یہ ثابت کرنا کہ یہ علت منحصرہ ہے، کہتے ہیں دلالت وضعیہ کے ذریعے سے یہ مشکل ہے، اس کو ثابت نہیں کیا جا سکتا.
کیوں؟ دلیل جو مصنف دے رہے ہیں یہ مزیدار نہیں ہے. دلیل مصنف کی یہ ہے لأن تقسیم العلة إلى المنحصرة وغیر المنحصرة من المفاہیم الفلسفیہ. بابا علت کا تقسیم ہونا منحصرہ اور غیر منحصرہ کی طرف یہ مفاہیم فلسفیہ میں سے البعیدۃ عن الاذہان العامہ، جو اذہان عامہ سے، عام لوگوں کے ذہنوں سے بہت ہی دور ہے. فمن البعید، بہت ہی مشکل ہے کہ ان ينتقل الواضع الى التقسیم، کہ واضح آئے اور اس تقسیم کی طرف جائے. ثم یضع الہیئۃ الشرطیہ، اور اس کے بعد آ کر ہیئت شرطیہ کو وضع کرے علی قسم خاص منہا، اس تقسیم کے خاص قسم کے لیے، یعنی منحصرہ کے لیے. یہ دیکھیں دلیل مزیدار نہیں ہے. درست ہے کہ علت منحصرہ اور علت غیر منحصرہ یہ اصطلاحات فلسفی ہیں، لیکن انحصار کو عام بندہ بھی سمجھتا ہے، غیر انحصار کو عام بندہ بھی سمجھتا ہے. ان اصطلاحات کے ممکن ہے نام نہ آتے ہوں، علت منحصرہ اور علت غیر منحصرہ، لیکن انحصار کو تو سمجھتا ہے عام بندہ. خوب عام بندہ اگر عام لغت شناس انحصار کو نہ سمجھتا ہوتا تو ادات حصر کیسے بناتا؟ خوب آپ پڑھتے ہیں نا کہ ادبیات میں ادات حصر ہیں جن کے ذریعے سے حصر سمجھ میں آتی ہے. مبتدا اور خبر معرفہ درمیان میں ضمیر فصل لے کر حصر کا فائدہ ہوگا. تقدیم ما ہوا کو التاخیر یفید الحصر، جس چیز کو مؤخر ہونا چاہیے اس کو مقدم کر دیں، اس سے بھی حصر کا فائدہ ملے گا. انما سے حصر کا فائدہ ملے گا، اللہ کے ذریعے سے حصر کا فائدہ ملے گا. خوب یہ سارے ادات حصر ہے نا جو بلاغت میں پڑھتے. خوب اگر علت منحصرہ اور علت غیر منحصرہ ان اصطلاحات کا اگر عام بندے کو پتہ نہیں ہے تو اس کا مقصد یہ تھوڑی ہے کہ وہ انحصار کو بھی نہیں سمجھتا. انحصار تو سمجھ میں آتا ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ آپ آئے اور اس طریقے سے کہیں کہ بابا علت منحصرہ اور غیر منحصرہ فلسفی مفاہیم ہے، عام بندے کو کیسے پتہ چلے گا؟ خوب عام بندے کو اصطلاحات کا پتہ نہیں ہے، حقیقت کا تو پتہ ہے، انحصار اور غیر انحصار کو جانتا ہے، تبھی تو آ کر ادات حصر کو اس نے وضع کیا ہے. لہذا یہ مصنف کی دلیل بالکل بیکار ہے. حق کی دلیل یہ ہے، دلیل میں یہ کہے کہ انحصار تبادر نہیں ہوتا، تبادر نہیں ہوتا. جب بھی جملہ شرطیہ کہتے ہیں تو وہاں پر علت منحصرہ کا تبادر نہیں ہوتا. خوب صحیح دلیل یہ ہے، کیا ضرورت ہے اس میں پھنسنے کی؟ خوب یہ مطلب کیونکہ روشن تھا اس لیے میں نے ذکر کر دیا. وَأَمَّا إِثْبَاتُ الْإِنْحِصَارِ بِالْإِنْصِرَافِ، لیکن آپ آئیں اور انحصار کو انصراف کے ذریعے سے ثابت کریں. فَهُوَ أَيْضًا بَعِيدٌ، یہ بھی مشکل ہے آغا جان. کیوں؟ اس لیے کہ لِأَنَّ الْإِنْصِرَافَ رَحْنُ أَحْدِ أَمْرَيْن، آغا انصراف وہاں پر ہوگا جہاں پر ان دو امروں میں سے کوئی ایک ہو. ایک کثرت الاستعمال فی العلت المنحصرہ، علت منحصرہ میں کثرت سے استعمال ہو. دو کون العلت منحصرتن اکمل من کونہا غیر منحصرتن، علت اگر منحصرہ ہو تو یہ کامل تر ہے اس سے کہ اگر علت غیر منحصرہ ہو. وکلا الامرین منتفیان، دونوں امر ہمارے مورد میں جملہ شرطیہ میں منتفی ہیں. کیوں؟ لکثرت الاستعمال فی غیر المنحصرہ، جملہ شرطیہ بہت زیادہ استعمال ہوا علت غیر منحصرہ میں. اور اسی طریقے سے وقون العلت المنحصرہ لیست باقل فی العلیت من غیرہا. خوب وقون العلت المنحصرہ لیست باکمل فی العلیت من غیرہا، علت منحصرہ اکمل نہیں ہے اس علت سے کہ جو غیر منحصرہ نہیں ہے. خوب یہ دی کہ اکملیت کہاں سے لے کر آتے ہو، اصلاً اکملیت کی بات ہی نہیں ہے. خوب ان دونوں طریقوں سے تو ثابت نہیں ہے. اچھا آئیں اور کوئی بندہ آ کر کے ان تینوں امروں کو ہم اطلاق کے ذریعے سے ثابت کرتے ہیں. کیسے؟ اس طریقے سے مصنف یا کوئی بھی بندہ جو مفہوم شرط کو مانتا ہے وہ آ کر ادعا کرے کہ متکلم اگر ایک جگہ پر جملہ شرطیہ کو استعمال کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ مقام بیان میں ہے، اس جزا اور حکم کے علت کے بیان میں ہے. خوب اگر اس جزا اور
حکم کے لیے اس شرط کے علاوہ کوئی اور علت بھی ہوتی تو اس کو ذکر کرتا. اس کا ذکر نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس جزا اور حکم کے لیے فقط یہی علت ہے. اطلاق کے ذریعے سے علت منحصرہ کو ثابت کر سکتے ہیں. خیلی خوب، بالکل راحت. مصنف کہتے ہیں کہ نا آغا جان، اطلاق کے ذریعے سے بھی انحصار ثابت نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ مصنف جب مقام بیان میں ہے، ٹھیک ہے، کلام کو مطلق لے کر آیا ہے، لیکن یہ دو صورتوں سے، اس کو دو صورتوں میں آپ تصور کر سکتے ہیں. ایک مرتبہ مصنف جو اس کلام کو مطلق لے کر آیا ہے، اس نقطے کو بیان کرنا چاہتا ہے کہ یہاں پر جو میں سبب ذکر کر رہا ہوں، یعنی جملہ شرطیہ میں جو شرط ہے، یہ شرط کی صورت میں جو میں نے علت ذکر کیا ہے، یہ علت تامہ ہے. یعنی اگر یہ علت ہوگی تو یہ جزا اور حکم بالکل موجود ہوگا. اس سبب اور علت کے تامہ ہونے کو بیان کرتا ہے. ان جاءک زید فاکرمہ، یہاں پر کلام کو مطلق ذکر کیا، دوسری چیزوں کو ذکر نہیں کیا. یعنی مصنف یہ بیان کرنا چاہتا ہے کہ زید کا آنا علت تامہ ہے اس کے اکرام کے لیے. اگر زید تمہارے پاس آئے تو تم حتماً اس کا اکرام کرو. بس ایک مرتبہ مصنف اس چیز کی طرف ناظر ہے. دوسری مرتبہ مصنف اس نقطے کی طرف ناظر ہوتا ہے، کبھی کبھار ایسے بھی ہوتا ہے کہ مصنف اس نقطے کی طرف ناظر ہے کہ جزا میں مؤثر فقط یہی علت ہے، یعنی انحصار کی طرف ناظر ہے. ایسے بھی ہو سکتا ہے، دونوں صورتوں میں اطلاق ہو سکتا ہے. آقا جان، اطلاق کے ذریعے سے انحصار ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ دونوں احتمال ہیں. ممکن ہے کہ یہ کہا جائے کہ مصنف یہاں پر کلام کو مطلق لے کر اس نقطے کی طرف ناظر ہے کہ یہ جو سبب ہے یہ سبب تامہ ہے، یہ علت تامہ ہے، نہیں کہ اس کا بدیل ممکن نہیں ہے، اس کی جگہ پر کوئی اور علت نہیں آ سکتی. اس طرف تو ناظر نہیں ہے. بس اطلاق کے ذریعے سے بھی انحصار کو آپ ثابت نہیں کر سکتے. دیکھیں عبارت کو، ادھر آئیں 83 صفحے پر. اطلاق کو نہیں پڑھا تھا نا. الاطلاق ادعاء ان المتکلم کان فی مقام بیان العلل. تیسرا طریقہ اطلاق ہے کہ کوئی بندہ آ کر ادعا کرے کہ متکلم مقام بیان علل میں ہے، جزا کی علتوں کو بیان کرنا چاہتا ہے. ولم یذکر الا واحدا منها، علل اور علتوں میں سے فقط ایک کو ذکر کیا ہے. فیعلم انحصارها، جب ایک کو ذکر کیا تو انحصار ثابت ہو جاتا ہے، معلوم ہوگا. فتثبت الملازمۃ والترتب بوجہ اولا، تو جب انحصار ثابت ہو گیا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا مقصد ہے کہ ملازمہ بھی ہے، ترتب بھی ہے، وہ تو بطریق اولا ثابت ہو جائیں گے. آ جائیں بعد والے صفحے پر. کہتے ہیں اما اثبات الانحصار بالاطلاق، فرماتے ہیں کہ انحصار کو اطلاق کے ذریعے سے ثابت کرنا، وہی کون المتکلم فی مقام البیان فہذا یتصور علی وجہین، یہ دو طریقوں سے ہو سکتا ہے. تارتن یکون فی مقام بیان خصوصیات نفس سبب، ایک مرتبہ مصنف مقام بیان میں ہے، لیکن کس مقام بیان میں؟ خود سبب کی خصوصیات کے بیان کرنے کے مقام میں ہے. الوارد فی الجملۃ الشرطیہ، وہ خصوصیات، وہ سبب، بے بخشید، وہ سبب کے جو وارد ہوا ہے جملہ شرطیہ میں. وما لہو من جزء و شرط و مانع، خود اس سبب کے جز و شرط و معنی کے بیان کرنے کے صدد میں ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں اس سبب کی علیت تامہ کو بیان کرنا چاہتا ہے. من دون نظر الی وجود سبب اخری، اصلاً اس کی نگاہ نہیں ہے کہ کوئی اور سبب اس کا ہے یا نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی اور بدیل اس کا ہے یا نہیں، اس کی طرف ناظر نہیں ہے. مصنف یا متکلم فقط اس نقطے کو بیان کرنا چاہ رہا ہے کہ یہی علت تامہ ہے.
درست ہے. وَأُخْرَى يَكُونُ فِي مَقَامِ بَيَانِ مَا هُوَ الْمُؤَثِّرُ فِي الْجَزَاءِ، اور دوسری مرتبہ خود متکلم اس نقطے کے بیان کے صدد میں ہے کہ بیان کرے کہ اس جزا میں مؤثر کون ہے، یہ مؤثر ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور علت بھی ہے. فعل الاول، پہلی صورت میں کہ اگر وہ نفس سبب کو بیان کرنا چاہتا ہے، اس سبب کی علیت تامہ کو بیان کرنا چاہتا ہے، یکون مقتضی الاطلاق، وہاں پر اطلاق کا تقاضا کیا ہے؟ انما جاء بعد حرف الشرط، جو حرف شرط کے بعد جملہ شرطی آیا ہے، شرط آئی ہے، ہوا تمام الموضوع، وہی تمام موضوع ہے، یعنی علت تامہ ہے، یعنی یہی کامل سبب ہے، یہ بیان کرنا چاہ رہا ہے. وَلَيْسَ لَهُ جُزْءٌ أَوْ شَرْطٌ آخر، اس کے لیے کوئی اور جز کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اور شرط کی ضرورت نہیں ہے، یہی علت تامہ ہے. وَلَا يَتَفَرَّعُ عَلَيْهِ الْمَفْهُومُ، کہتے ہیں کہ اگر اس نقطے کے طرف ناظر ہے تو اس سے تو مفہوم ثابت نہیں ہوتا، اس پر تو مفہوم متفرع نہیں ہوگا. بل اقصا، جو زیادہ سے زیادہ ثابت ہوگا کیا ہوگا؟ انما وقع بعد حرف الشرط تمام الموضوع للجزاء، زیادہ سے زیادہ یہ ثابت ہوگا کہ جو حرف شرط کے بعد جملہ شرطی آ رہا ہے وہ تمام موضوع جزا کے لیے، یعنی علت تامہ ہے دیگے. وَأَمَّا أَنَّهُ لَا يَخْلِفُهُ شَيْءٌ آخر، لیکن آیا اس کی قائم مقام کوئی اور چیز ہو سکتی ہے یا نہیں، اس کی جگہ پر کوئی اور علت آ سکتی ہے یا نہیں، فلا يمكن دفعه، اس احتمال کو تو آپ دور نہیں پھینک سکتے. لأنه ليس في مقام البیان، اس صدد میں تو نہیں ہے. متکلم اور مولا یہ بیان کرنا چاہ رہا ہے کہ یہ علت تامہ ہے، اس کو کسی اور جز کی ضرورت نہیں ہے. اما اس کا کوئی بدیل ہے یا نہیں ہے، اس طرف تو ناظر ہی نہیں ہے، بس پہلی صورت میں نہیں ہو سکتا. وعلى الثاني أي إذا كان بصدد بيان ما هو المؤثر في الجزاء، اگر دوسری صورت ہو کہ متکلم اس بیان کرنے کے چکر میں ہے کہ بیان کرے کہ اس جزا میں کون سی چیز مؤثر ہے، فقط یہی مؤثر ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور بھی ہے، علاوہ جل اطلاق مطلق طریقے سے اسی صدد میں ہو. فَإِذَا ذَكَرَ سَبَبًا وَاحِدًا، اگر متکلم اور مولا ایک ہی سبب کو ذکر کرے، وَسَكَتَ عَنْ غَيْرِهِ، اور دوسرے کو ذکر نہ کرے، فَالسُّكُوتُ يَكُونُ دَالًّا عَلَىٰ عَدَمِ وُجُودِ سَبَبٍ آخر، تو اب اس کی یہ خاموشی دلالت کرے گی کہ بابا دوسرا کوئی سبب نہیں ہے، کہ جو سبب قائم ہو اس کی جگہ پر، قائم مقام ہو اس کا، نہ کوئی اور سبب نہیں ہے. والحاصل، خلاصہ کلام، انہو لو احرز، اگر محرز ہو، کون المتکلم فی مقام تحدید الاسباب ومع ذلك اقتصر على ذکر سبب واحد یستکشف انه ليس للجزاء سبب الا ما جاء في كلامه فيحكم على السبب بانه علت مناظرہ. فرماتے ہیں کہ اگر محرز ہو جائے کہ متکلم اسباب کی تحدید کے بیان میں ہے، اسباب کو بیان کرنا چاہ رہا ہے کہ اس کا سبب فقط یہ ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور بھی ہے، اگر آپ کے لیے روشن ہو جائے کہ متکلم اس صدد میں ہے، یعنی جو دوسرا احتمال ہم نے دیا اس صدد میں ہے، اور اس کے باوجود بھی فقط ایک سبب ذکر کر رہا ہے، تو اس سے کشف ہوگا اور روشن ہوگا کہ اس جزا کا سبب نہیں ہے مگر وہی سبب جو مصنف نے کلام میں ذکر کیا ہے، متکلم نے کلام میں ذکر کیا ہے، مولا نے کلام میں ذکر کیا ہے. خوب، تو پھر اس صورت میں ہم کہیں گے یہ سبب علت منحصرہ ہے. اگر یہ آپ کے لیے قرائن خارجیہ سے معلوم ہو گیا کہ اگر مصنف کتاب لکھنے والا ہے، اگر متکلم کلام کرنے والا ہے، اگر مولا بولنے والا ہے، وہ اسباب کے تحدید کے مقام میں ہے، اگر یہ روشن ہو جائے پھر تو ٹھیک ہے. وَهَذَا بِخِلَافِ مَا إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي مَقَامِ بَيَانِ الْأَسْبَابِ كُلِّهَا، لیکن اگر یہ روشن نہ ہو اور اس طریقے سے نہ ہو، بلکہ وہ اس مقام بیان میں نہیں ہے کہ اسباب کی تحدید کرے، نہ اس میں نہیں ہے، بلکہ وہ خود سبب کی خصوصیات کو بیان کرنے میں لگا ہوا ہے کہ یہ علت تامہ ہے یا نہیں ہے،
تو خوب اس صورت میں دیکھیے سبب کا انحصار ثابت نہیں ہوگا. وَهَذَا بِخِلَافِ مَا إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي مَقَامِ بَيَانِ الْأَسْبَابِ كُلِّهَا. لیکن اگر تمام اسباب کے بیان کرنے کے مقام میں نہ ہو تو پھر ایسے نہیں ہوگا. فَإِنَّ مُقْتَضَى الْإِطْلَاقِ. پھر اس صورت میں اطلاق کا تقاضا یہ ہوگا کہ یہ علت تامہ ہے نہ کہ علت منحصرہ ہے. أَنَّ مَا وَقَعَ تَحْتَ الشَّرْطِ تمام الموضوع، کہ جو اس شرط کے نیچے واقع ہوا ہے وہ تمام موضوع ہے. وَلَيْسَ لَهُ جُزْءٌ آخر غیر مذکور. اس کے علاوہ جو جز ذکر نہیں ہوا، ٹھیک ہے، وَلَيْسَ لَهُ جُزْءٌ، اس کے لیے علت تامہ کے لیے یہ جو سبب ہے اس کا کوئی اور جز نہیں ہے کہ غیر مذکورن کے جس کو ذکر نہ کیا گیا ہو، نہ ایسے نہیں ہے. روشن ہے، یہی تمام موضوع ہے. وَلَيْسَ لَهُ جُزْءٌ آخر، اور جز نہیں ہے اس کا کہ غیر مذکورن کے جس کو ذکر نہ کیا گیا ہو، ایسے نہیں ہے. وَأَمَّا أَنَّهُ لَيْسَ لِلْجَزَاءِ سَبَبٌ آخر يَقُومُ مَقَامَ السَّبَبِ الْأَوَّلِ. لیکن آیا جزا کے لیے کوئی اور سبب نہیں ہے کہ جو سبب اول کا قائم مقام ہو؟ فَلَا يَدُلُّ عَلَيْهِ، اس بات پر دلالت نہیں کرے گا. یہ علیحدہ مطلب ہے. یاد ہے کہ میں نے جو مفہوم شرط کی بحث کی ابتدا میں نقطہ ذکر کیا تھا کہ مفہوم شرط اسی وقت یا کوئی بھی مفہوم اسی وقت ثابت ہوگا جب آپ کے لیے یہ چیز قرائن خارجیہ کی وجہ سے محرز نہ ہو. اگر قرائن خارجیہ کی وجہ سے محرز ہو تو پھر تو علیحدہ بحث ہے. تو یہاں پر بھی علت انحصاری کا پتہ آپ قرائن خارجیہ سے حاصل کر رہے ہیں. خوب قرائن خارجیہ سے اگر حاصل کریں پھر تو ہمارے محل بحث سے خارج ہے. بحث وہاں پر ہے کہ جہاں پر قرین خارجیہ نہ ہو. اگر قرین خارجیہ نہ ہو تو اطلاق میں یہ دونوں احتمالات ہیں. جب دونوں احتمالات ہیں تو پھر مفہوم شرط کو ثابت نہیں کیا جا سکتا. صلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.